مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. سب کہہ دو ماشاءاللہ. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، کیوں یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں. ہمیں مدینے سے بھی پیار اور مدینے والے سے بھی پیار. یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. جہاں رہتے ہیں آقا یقیناً باغ جنت ہے. وہ اماں عائشہ کے، وہ اماں عائشہ کے حجرہ اطہر میں رہتے ہیں. سب کہہ دو ماشاءاللہ. تو میرے محترم سامعین، حضور کی محبت یہ اللہ تک پہنچائے گی، پھر اللہ کی محبت دل میں آئے گی. تو فرمایا کہ کسی محبت والے سے دل ملا لو تو اس سے بھی مولا کی محبت تمہارے دلوں میں آئے گی. دو چیزوں سے محبت آئے گی. پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ کے احسانات کو سوچو، اللہ کی محبت آئے گی. اور کسی محبت والے سے دل ملا لو تو فرمایا تمہارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت آئے گی. اور جب تمہارے دلوں میں مولا کی محبت پیدا ہو گئی پھر عمل تمہارا چھوٹا بھی ہوا نا، چونکہ تم نے کیا ہے صرف اللہ کی محبت میں اس کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تمہارے عمل کو پھر قیامت کے دن چھوٹا نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس چھوٹے سے عمل پر اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائیں گے. تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. اور اچھا عمل وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو اور اس کے اندر اللہ کی محبت ہو، عاشقی ہو، اللہ کی دوستی ہو اس کے اندر. تو فرمایا تمہارا وہ ہر عمل خدا کے دربار میں قبول ہے، ہر نماز قبول ہے. لکھا ہے کہ عارف جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، جو خدا کا عاشق ہے، اس کی اگر ایک رکعت نماز نفل ہے اور اس کے مقابلے میں جو غیر عارف ہے اس کی 1,00,000 رکعت بھی اگر نماز نفل ہے تو فرمایا عارف کی ایک رکعت کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس نے یہ جو عبادت کی ہے یہ خدا کے عشق میں کی ہے، اس کی محبت میں کی ہے، غیر اندر سے نکلا ہوا ہے. کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں، صرف ایک اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے. وہ عمل چھوٹا بھی ہے، خدا کے دربار میں بہت بڑا ہے. اور اگر عملوں کی کثرت ہے مگر اس میں دنیا داری گھسی ہوئی ہے، اس میں دکھلاوا گھسا ہوا ہے، اس میں غفلت گھسی ہوئی ہے، اس میں دنیا کے مفادات گھسے ہوئے ہیں، فرمایا وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں مگر خدا کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.